اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب آئیے کتاب کے اندر ہم اب آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر کتاب 4 مخرج ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے 5ویں مخرج کا، نمبر 5 زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے؟ قاف۔ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، سب تفصیل سے اور مشق کے ساتھ میں آپ کو پہلے حصے کے اندر یہ سمجھا چکا ہوں۔ نمبر 6 زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف نکلتا ہے۔ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے؟ قاف۔ اور زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے؟ کاف، ٹھیک ہے۔ ان دونوں حرفوں کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ یہ نام ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ ان دونوں حرفوں کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بولیے، لہویہ اور لہاتیہ، بولیے گا جی، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ میرے ساتھ اس کو دہرا لیں گے، پڑھ لیں گے تو الفاظ کا ان کا تلفظ صحیح ہو جائے گا۔ تو قاف اور کاف دونوں حرفوں کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ اچھا، ان کو لہویہ اور لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے حروف حلقیہ، وہ تو صاف سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ تو قاف اور کاف ان دونوں حرفوں کو لہویہ اور لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ ان سب القاب کو ایک جگہ جمع کر کے اگلے سبق کے اندر ان سب کے معنی بھی بتلائے گئے ہیں اور کیوں کہتے ہیں وہ سب سمجھایا گیا ہے۔ تو جب وہ سبق شروع ہوگا اس کو وہیں پڑھیں گے۔ فی الحال ہمیں یہاں ان کے نام یاد رکھنے ہیں، ناموں کو یاد کرنا ہے کہ قاف اور کاف ان دونوں حرفوں کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ نمبر 7 زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین، یا نکلتے ہیں۔ تو زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ ایک چھوٹا مخرج ہے، اس سے 3 حروف نکل رہے ہیں، جیم، شین، یا، ٹھیک ہے۔ یا متحرک، یا مدہ نہیں بلکہ یا متحرک اور یا لین، یہ نکلتے ہیں۔ یا مدہ کا مخرج تو جوف دہن ہے۔ تو زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین، یا متحرک و لین نکلتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شجریہ، ٹھیک ہے۔ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کہتے ہیں۔ نمبر 8 زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس سے کیا نکلتا ہے؟ ضاد۔ اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حافیہ، ٹھیک ہے۔ یہ خالص عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے، اس لیے اس کی صحیح ادائیگی کے لیے پوری توجہ سے مشق کی ضرورت ہے۔ اس کو بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے حصے کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہاں یہی اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ یہ ضاد کا مخرج ہے۔ یہاں اس کے بارے میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ عربی زبان کا صرف یہ حرف ایسا ہے عربی زبان کا جو سب سے مشکل حرف ہے، اور ہے اس کو چونکہ اس کی ادائیگی میں اکثر لوگ وہ کوتاہی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا بغیر پڑھے لکھے ہوں، اکثر لوگ اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو یہاں پر اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ تینوں شکلیں اس کی بتلا دی گئی ہیں
کہ یہ عربی زبان کا سب سے مشکل حرف ہے. اس کی ادائیگی کے لیے، صحیح ادائیگی کے لیے پوری توجہ سے مشق کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کے اوپر پوری توجہ نہیں دیں گے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی مشق نہیں کریں گے تو یہ حرف آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے. تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اس حرف کی ہمیں مشق کرنی ہے. اور اس حرف کو بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے. یعنی زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر کی ڈاڑھ بائیں طرف، بائیں ڈاڑھیں جو ہیں وہاں پر لگائیں گے تو ادا کریں گے تو کچھ آسان ہوگا یہ. اور اسی کی میں نے آپ کو مشق کرائی تھی. بائیں طرف سے ہی نکالنا آپ کو میں نے نکالنے کی کوشش کی تھی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے آسانی سے یہ حرف نکالنا آ جائے. تو اس کی اچھی طرح سے مشق کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اس کو بتلایا گیا ہے کہ بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے اور دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بہت مشکل ہے. تو بائیں طرف سے ہم کس طرح سے نکالیں گے؟ اس کو بائیں طرف سے نکالیں گے صرف زبان کی بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے اور ادا کریں گے یہ آسانی سے ادا ہو جائے گا. اچھا، دائیں طرف سے نکالیں گے، نکلے گا دائیں طرف سے بھی لیکن تھوڑا مشکل ہوگا. کیسے؟ یہ دائیں طرف سے نکال رہا ہوں میں. اچھا، دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا یہ بہت مشکل ہوگا. یہ دونوں طرف سے نکال رہا ہوں میں. تو میں تو چونکہ آسانی سے اس لیے نکال پا رہا ہوں کہ میں نے اس کی اچھی طرح سے مشق کر رکھی ہے. تو آپ بھی توجہ سے جب اس حرف کی مشق کریں گے تو آپ بھی اسی طرح سے آسانی سے نکال پائیں گے. آپ کے لیے نہ دونوں طرف سے نکالنا پھر مشکل ہوگا، نہ بائیں طرف سے نکالنا مشکل ہوگا، نہ دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہوگا. جب آپ اس کی اچھی طرح سے مشق کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. تو اس کو اچھی طرح سے اس حرف کی مشق کرنی ہے. تو 8واں مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے. اس کی صحیح ادائیگی کے لیے پوری توجہ سے مشق کی ضرورت ہے. اس کو بائیں طرف سے نکالنا کچھ آسان ہے، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بہت مشکل ہے. نمبر 9، زبان کا آپ بہت مشکل سے پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو. جب آپ پوری توجہ سے اس کی مشق کر لیں گے، پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس لیے بہت مشکل کے لفظ جو یہاں لکھ دیا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مشکل جب تک ہے جب تک اس کی مشق نہیں کی جائے گی، اور جب اس کی مشق کر لی جائے گی تو پھر یہ آسان ہو جائے گا. تو اس لیے آپ مشق کیجئے اس کی. نمبر 9، زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑھے، اس سے لام نکلتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 10، زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑھے، اس سے نون نکلتا ہے. نمبر 11، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے، اس سے را نکلتا ہے. یہ 3 حروف ہو گئے، لام، نون، را. تینوں کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں. تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ طرفیہ اور زلقیہ. یعنی کس کس کو؟ لام، نون، را. ان تینوں حرفوں کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 11 ہو گئے، اور پڑھنا ہے آپ کو. چلیے آج یہیں تک رہنے دیجیے. اسی کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں. مخرج تو آپ کو یاد ہی ہیں، یہاں بس تھوڑا سا انہوں نے اپنا انداز بدلا ہے ان مخارج کو بیان کرنے کے لیے. میں آپ کو پھر سمجھا دوں. اب اسکرین پر آ جاتا ہوں میں. تو یہ مخارج آپ نے سب پڑھ رکھے ہیں اور آپ کو سب مخارج یاد ہیں. یہاں ایک تو ان کے نام بتائے گئے ہیں اور ایک تھوڑا سا انداز بدلا ہے. یعنی آپ نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر تو مخرج یہ پڑھا، مثلا قاف کا مخرج آپ نے پڑھا، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. یہ اچھا، یہاں مخرج کو بیان کرنے کے بعد پھر حرف کو بتا دیا کہ اس سے یہ حرف نکلتا ہے. تھوڑا سا انداز بدلا ہے، بات وہی ہے، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے بات کے اندر.
زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے بتائیے؟ اب آپ بولیے میرے ساتھ، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کیا نکلتا ہے؟ کون سا حرف نکلتا ہے؟ قاف۔ قاف، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ کاف۔ ان دونوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ لہویہ اور لہاتیہ، یہ ان کے نام ہیں، دونوں حرفوں کے نام ہیں ان کے، لہویہ اور لہاتیہ، ٹھیک ہے۔ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ جیم، شین، یا متحرک، یا لین، یہ تین حروف اس سے نکلتے ہیں، جیم، شین، یا۔ ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، زبان کی کروٹ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ ضاد۔ اس کی آپ کو اچھی طرح سے مشق کرنی ہے۔ دیکھیے آپ اب دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی تجوید کے بہت سارے اصول اور قواعد آپ پڑھ چکے ہیں اور دوسرا حصہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اب مخارج کے اندر آپ کی بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حروف کی جو صحیح ادائیگی ہے، جو تلفظ ہے، اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ تمام حروف کی اچھی طرح سے توجہ سے مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ ان حروف کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ ضاد، ضاد، اس کو 3 طرح سے بتلایا گیا ہے، 3 اس کی شکلیں بتلائی گئی ہیں کہ کس طرح سے نکالنا ہے۔ نمبر 1، بائیں طرف سے، بائیں طرف سے نکالنا اس کو کچھ آسان ہے، اور دوسرا دائیں طرف، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا تو بہت مشکل ہے۔ لیکن میں پھر آپ کو بتلا دوں کہ بہت مشکل کے لفظ سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، بہت مشکل جب تک ہے جب تک آپ اس کی مشق نہ کریں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ جب اس کی مشق کر لیں گے تو پھر یہ بہت مشکل نہیں رہے گا، پھر یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے بائیں طرف سے نکالے پہلے، یعنی زبان کی بائیں کروٹ کو بائیں طرف لگانا ہے اور ادا کریں گے ضاد، ضاد، بائیں طرف سے ضاد، ضاد۔ اب دائیں طرف آ جائیں، ضاد، 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 بائیں یعنی دائیں کروٹ اور دائیں ڈاڑے، ضاد، ضاد، ٹھیک ہے۔ اب دونوں طرف آ جائے، دونوں زبان کی دونوں کروٹوں کو اوپر لگائیں گے ڈاڑوں پر، ضاد، 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 غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا ولا ولا۔ آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سے مشق کرنی ہے۔ جب تک مشق نہیں کریں گے، میں آپ کو زبانی تو پہلے ہی بتلا چکا ہوں، لیکن آپ نے کتاب کے اندر اپنا سبق بھی پڑھ لیا ہے اور انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ توجہ سے جب تک مشق نہیں ہوگی تو اس حرف کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس حرف کی ادائیگی کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ایک بار اور سمجھا دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ زبان کی جڑ، آپ مثال کے طور پر یہ میری انگلی ہے، اس کو زبان مان لیں، یہ کروٹ ہے، اس کی کروٹ، ایک کروٹ یہ ہو گئی اور ایک کروٹ یہ ہو گئی دائیں بائیں۔ تو ہم اس حرف کو ادا کریں گے، پہلے بائیں طرف سے نکالیں، بائیں طرف سے جب نکالنا آ جائے گا ہمیں تو پھر دائیں طرف سے بھی نکال پائیں گے، اور جب دائیں طرف سے بھی نکال پائیں گے تو پھر دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو بائیں طرف سے ہمیں نکالنا ہے، بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے، ضاد، 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 دیکھیں میں لگا رہا ہوں، ضاد، آپ لگائیں، پہلے بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑ پر لگائیں اور پھر ادا کریں، ضاد، ضاد، صرف کروٹ لگانی ہے آپ کو، زبان کا جو کنارہ ہے یا نوک ہے اگلا حصہ اس کو چھوڑ دیجئے، صرف کروٹ لگانی ہے، ضاد، ضاد۔ اگر زبان کی جو نوک ہے اگلا حصہ یا کنارہ اگر وہ دانتوں سے ٹچ ہوگی تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ صرف زبان کی کروٹ لگائیں گے اوپر کی ڈاڑوں پر، اور زبان کا جو پچھلا حصہ ہے پر کرنے کے لیے اس کو لگائیں گے، پر کرنے کے لیے کیسے، ضاد، 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 ٹھیک ہے۔ اب دائیں طرف آ جائیے،
बीच में फिर जैसे जबान की ढलान बन जाएगी, है ना जी, बीच में जबान की ढलान, जब हम दोनों साइड से जबान को उठाएंगे तो बीच में वो बन जाएगा ना एक जी, यानी करवटे लगाएंगे दाढ़ों पर, और जबान का जो पिछला हिस्सा है उसको तालू पर लगाएंगे, तालू पर उसके लगाएंगे ताकि ये हर्फ पुर हो जाए। नहीं मिलेगी जी, आगे से जबान की जो नोक है वो नहीं मिलेगी कहीं। जी जी जी, कहीं अगला हिस्सा ये देखिए, ये जो अगला हिस्सा है ना, सीटी की तरफ आवाज आती है जी, ये अगला हिस्सा है, ये नोक हो गई, ये किनारे होंगे, तो इस नोक को भी हमें बचा करके रखना है, किनारे को भी बचा करके रखना है, सिर्फ ये साइड लगानी है, ये साइड, ये किनारा, ये करवट लगानी है। तो जब हम ये करवट लगाएंगे तो ये हर्फ सही अदा हो जाएगा। अगर हमारी अगला जो हिस्सा है ये नोक या किनारे, अगर ये आगे दांतों पर टच होंगे तो फिर ये हर्फ सही अदा नहीं होगा। तो इसलिए हमें किनारा भी बचा करके रखना है और नोक भी बचा करके रखनी है। फिर इस हर्फ की हमें मशक करनी है, तो इस तरह से तो आप मशक कीजिए, मशक करेंगे तो इंशाल्लाह ये हर्फ अदा हो जाएगा। खूब मशक कीजिए, ठीक है। तो नौ, जबान का किनारा एक दाहिक से लेकर दूसरे दाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, इससे कौन सा हर्फ निकलता है? बोलिए जल्दी से। इससे लाम निकलता है, ठीक है। जबान का किनारा एक नाभ से लेकर दूसरे नाभ तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, इससे कौन सा हर्फ निकलता है? नून। जबान का किनारा और कुछ जबान की पुश्त जबकि मिले सनाउल या रबाई के मसूड़ों से, इससे कौन सा हर्फ निकलता है? रा। ये तीन हर्फ हो गए, लाम नून रा। इन तीनों हर्फों को क्या कहते हैं? तरफिया और ज़लक़िया कहते हैं, ठीक है। आपका सबक आज यहाँ तक है, इसको याद कर लें। देखिए इन हरूफ की बहुत अच्छी तरह से आपको मशक करनी है। मखारिज असल हैं, मखारिज की जितनी ज़्यादा मशक करेंगे तो हरूफ की सही अदायगी होगी। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।